تو آج ہم آپ کو دجال کی ظہور کے بارے میں کہ دجال کب نکلے گا، اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کا ظہور کا وقت کون سا ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا معلومات دینے والا ہوں، کیونکہ تیسرے عظیم جنگ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور دجال بھی حدیثوں سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال بھی بنی اسرائیل یہودوں کی مدد کے لیے آئے گا، ان کے لیے نکلے گا۔ تو آج کل جو یہود اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی شروع ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ دجال نکلنے کا وقت بالکل آ چکا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے متعلق ہر بات کی وضاحت کی ہے، یہاں تک کہ دجال کی شکل و صورت اور اس کے کاموں کے متعلق بھی پوری وضاحت، پوری خبر دی ہے۔ بلکہ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ دوستو، دجال دائیں طرف کی جو اس کی آنکھ ہوگی وہ اس سے کانا ہوگا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دجال کی تصویر بنی ہوتی ہے جو پیشانی کے بالکل سامنے اس کے آنکھ ہے اور وہ کانا ہے، لیکن یہ غلط تصویر ہے، یہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ہیں ذکر ہیں وہ دجال کی جو دائیں طرف کی آنکھ ہیں، اس کی دونوں آنکھیں ہوں گے، لیکن دائیں طرف کی جو آنکھ ہوگی اس سے وہ اندھا ہوگا، اور اس کی دوسری جو آنکھ ہوگی وہ انگور کی دانے کی طرح وہ ابلا ہوگا، اور وہ اس کا قد جو ہے قد یعنی اس کا جو قد ہے وہ یعنی نچلے قد والا ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہوگا، بہت چھوٹا قد والا ہوگا، اور اس کے جو بال ہوں گے وہ گنے، اور اس کے جو ول بال ہوں گے، جس طرح وہ ویسٹ انڈیز والے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کی بھی بال بالکل اسی طرح ہوں گے۔ اور دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر یا کفر لفظ کافا را لکھا ہوگا، اسی کو صرف مسلمان جو ہیں وہ پڑھیں گے اور مسلمانوں کو نظر آئے گا۔ وہ مسلمان کہ جو پڑے ہوئے ہو یا وہ مسلمان جو پڑے ہوئے نہ ہو، سب کو یہ لکھائی جو ہے وہ پہچانیں گے کہ یہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دجال نکلنے کی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے۔ تو دیکھو دوستو، دجال جو ہے وہ مشرق کی طرف سے خراسان سے نکلے گا۔ دجال مشرق کی طرف سے خراسان سے نکلے گا، اور اس کا جو پہلا دوست وہ ایرانی جو یہودیاں ہیں وہ ہوں گے، اسبہان یہودی ہوں گے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہیں یہودی دجال کے ساتھ جو ہیں وہ دوست بنیں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے، اور دجال کی فتنے سے عورتیں جو ہیں وہ جلد متاثر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ کتابوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے بیویاں، اپنے بیٹیاں اور اس طرح اپنے بہنیں جو ہیں وہ رسی کے ساتھ باندھے ہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ دجال کے ساتھ چلی جائے اور دجال کے ساتھ ہو جائے۔ اب دجال کی جو وہ ہوں گی جس پر وہ سوار ہوگا، تو دجال کی جو سواری ہے وہ گدہ ہے، سفید گدہ ہوگا،
اور اس کے وہ جو گدہ ہوں گے اس کے دونوں کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہیں وہ بہت بڑا ہوگا، بہت زیادہ فاصلہ ہوگا۔ اور دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں کے دجال کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، یعنی دجال کا فتنہ جو ہے وہ لوگ چھوڑیں گے۔ علماء جو ہیں ممبروں کے اوپر لوگوں کو دجال کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہے گا کہ دجال آئے گا اور اس طرح یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس امت کے لیے دجال سے بڑا فتنہ اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت قائم ہونے تک دجال اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور دجال چونکہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اور امتحان ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد پھر عجیب عجیب سے کام کریں گے، لوگ حیران ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو بہت بڑی قوت دی ہوگی جو بہت بڑے کام کریں گے۔ دجال کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخری زمانے کے اپنے بندوں کا امتحان لیں گے کہ آیا وہ دجال کی جو خارق العادات کام ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں۔ جو دجال کی بات کو مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو پکا مومن ہوگا، خالص مومن ہوگا، وہ جب یہ دجال کی یہ کام دیکھیں گے تو اس کی ایمان اور بھی اضافہ ہو جائے گا اس کی ایمان میں، اور اس لیے کہ مومنوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ دجال ہی کر سکتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ یہاں تک کہ دجال آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اور زمین کو فصل اگانے کا حکم دے گا اور زمین کو خزانے نکالنے کا حکم دے گا، اور اس طرح یہ کامیں کریں گے۔ احادیثوں میں یہ مضمون ذکر ہیں کہ جب دجال ایک قوم کو آئے گا اور ان کو دعوت دے گا کہ آپ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے۔ جب وہ لوگ دجال پر ایمان لائیں گے تو دجال آسمان سے بارش برسانے کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو فصل اگانے کا حکم دے گا تو زمین فصل اگائے گا، اور شام تک جو ان لوگوں کی جانور ہوں گے وہ اپنے چراگاہوں سے جب واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے تازے ہوں گے، اور یعنی گھاس وغیرہ سے ان کی پیٹ بھری ہوگی۔ پھر دجال ایک دوسرے قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ مجھ پر ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ہیں ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ پھر دجال جو ہیں ان سے چلا جائے گا تو ان لوگوں پر قحط سالی آئے گی، اور ان کے ساتھ کوئی بھی مال و دولت باقی نہیں رہے گا، اور دجال جو ہے وہ ایک بنجر زمین پر گزرے گا، اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر نکالو۔
تو وہ زمین جو ہے چھپی ہوئی خزانے اور دوستو دجال جو ہے وہ ایک بنجر زمین سے جب گزرے گا تو اس کو بھی یہ حکم دے گا کہ اپنے چھپے ہوئے خزانے کو باہر نکالو، تو وہ زمین کے جتنے بھی چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ نکال کر اور دجال کے ساتھ ارد گرد ایسے گھومیں گے جیسے شہد کی جو مچھی ہوتی ہے، شہد کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اپنے سردار کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اس طرح دجال کسی ایک بندے کو بلائے گا اور اسے قتل کر دے گا اور اس کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو آواز دے گا کہ زندہ ہو جا اور میری طرف آ جا، تو پھر وہ آدمی جو ہیں زندہ ہو کر اس کی طرف چلا جائے گا اور ہنسے گا۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ دجال اپنے دوستوں کو ایک مومن کے بارے میں کہے گا کہ اس کو پکڑو اور میرے پاس لے آؤ، تو جب وہ مومن کو پکڑ کر دجال کے پاس لے آئے گا تو مومن جو ہیں جب دجال کو دیکھے گا تو لوگوں کو کہیں گے اے لوگوں، یہ تو وہ دجال ہیں جس کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا ہے۔ دجال حکم کرے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو مضبوط مارو، تو بہت مارنے کے بعد دجال اس کو آواز دے گی، اس کو کہے گا کہ اے فلانا، آپ مجھ پر ایمان لے آتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، آپ تو وہی مسیح کذاب ہیں، میں تو کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو دجال حکم کرے گا کہ اس کو آرے کے ذریعے سے درمیان میں دو ٹکڑے کر دے، تو اسی مومن بندے کو وہ درمیان سے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اسی دجال حکم دے گا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ اور اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ دجال پھر کہے گا ابھی آپ مجھ پر ایمان لے آتے ہو؟ تو وہ مومن بندہ کہے گا کہ میرا تو آپ پر بصیرت جو ہے، یقین جو ہے اور بھی زیادہ ہو گیا، میرا یقین تو اور بھی زیادہ ہو گیا کہ آپ جھوٹا اور دجال ہو۔ پھر یہ مومن جو ہے دوسروں لوگوں کو کہے گا اے لوگوں، یہ دجال جو ہے میرے بعد کسی کے ساتھ بھی یہ عمل نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہوگا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو دجال اس مومن بندے کو دوبارہ پکڑے گا، اس لیے کہ اس کو ذبح کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدن کو تانبے کی طرح بنائے گا، تو دجال اسی مومن بندے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ پھر دجال اسی کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اس کو ایک جگہ پھینک دے گا اور لوگ یہ گمان کرے گا کہ یہ جہنم کو اس نے پھینک دیا۔ دجال یعنی آنکھ کی طرف اس کو پھینکے گا اور یہ لوگ بھی یہی گمان کرے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا، لیکن دوستو اسی کو دجال جو ہے جنت کی طرف اس نے پھینکا ہوگا، اور یہ مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بڑا شہید یہی مومن بندہ ہوگا۔
تو دوستو دجال چونکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دجال کے ساتھ ہوگا اور دجال کی ہر بات کو مانے گا، یہاں تک کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی شکل بنا کر، اور پھر یہ دجال ان شیطانوں کے ساتھ بات کرے گی، یعنی شکل ان جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی طرح۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کی فتنوں کی بڑا فتنہ یہ ہے، دجال کی فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دجال ایک عربی ایک بدو کو وہ ان کے پاس آئے گا اور اسی کو کہے گا کہ اگر میں آپ کو آپ کی جتنے بھی اونٹ ہیں جو فوت ہوئے ہیں اس کو اگر میں زندہ کروں تو آپ مجھے اپنا رب مانو گے؟ تو عربی جو ہے وہ پنڈو، وہ بدو جو ہے گاؤں والا، وہ کہے گا کہ میں آپ کو خدا ہی مانوں گا۔ پھر تو شیطان اسی بندے کو اس کی جو اونٹ ہوں گے اس کی طرح شکل بنا کر اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر دجال جو ہے ایک اور بندے کے پاس آئے گا اور اس کی بھائی اور اس طرح اس کا باپ جو ہے فوت ہوا ہوگا۔ دجال اسی کو کہے گا کہ اگر میں آپ کو آپ کے باپ اور آپ کے بھائی کو زندہ کروں تو آپ مجھے مانو گے کہ میں آپ کا رب ہوں؟ تو وہ اسی کو کہے گا ہاں جی، پھر میں آپ کو مانوں گا۔ تو شیطان جو ہے اسی کے باپ اور بھائی کی شکل بنا کر ظاہر ہوں گے، تو پھر وہ آدمی جو ہے دجال کا تابعدار بن جائے گا، یعنی اسی کو مان لے گا۔ تو اسی طریقے سے لوگ جو ہیں دجال گمراہ کریں گے، اور دجال لوگوں کو کہیں گے کہ میرے ساتھ جنت بھی ہیں اور جہنم، جو میرا تابعدار ہوگا، تابعداری کرے گا، اسی کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے تابعداری نہیں کرے گا اسی کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ حالانکہ یہ صرف بظاہر لوگوں کو جنت اور جہنم معلوم ہوگی، حقیقت اس طرح نہیں ہوگی۔ احادیث کی میں یہ مضمون ذکر ہے کہ دجال کے ساتھ ظاہراً ایک جنت ہوگی، یعنی خوبصورت باغ اور راحت کی سامان ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک جہنم یعنی بظاہر عذاب اور تکلیف دہ چیز معلوم ہوگی۔ جو اس کی تابعداری کرے گا تو وہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کی بات کو نہ مانے گی تو اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ لیکن یہ صرف لوگوں کو ظاہری آنکھوں پر ظاہر ہوگی، حقیقت بدل ہوگی، اس لیے کہ جو ظاہراً جنت معلوم ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم اور تکلیف دہ جگہ ہوگی، اور جو ظاہراً جہنم معلوم ہوگی، حقیقت میں وہ جنت اور خوشحالی کی جگہ ہوگی۔ احادیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ دجال کے ساتھ پانی کے دو نہریں ہوں گے، یہ بھی ظاہراً پانی معلوم ہوگی، اور دوسرا جو ہے یعنی دو پانی کے نہر ہوں گے،
ایک پانی کے معلوم ہوگی اور دوسرا جو ہے ظاہراً آگ ظاہر ہوگی. جو اس کی بات نہ مانے اسی کو اسی آگ میں پھینکے گا. لیکن یہ بھی دونوں حقیقت میں بدل ہوگی. جو ظاہراً پانی معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو ظاہراً آگ معلوم ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگی. نبی علیہ السلام اپنی امت کو فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی یہ حالت دیکھے تو وہ پانی میں داخل ہو جائے. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی دجال کی فتنہ دیکھ لے اور یہ حالت دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی میں داخل ہو جائے جو ظاہراً آگ معلوم ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ آگ میں داخل ہو جائیں جو ظاہراً تو آگ ہوگی لیکن حقیقت میں وہ پانی ہوگی. تو دوستو یہ اور دجال کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ خوراک موجود ہوگی اور لوگوں کو لالچ، دنیا کی لالچ دیں گے، تو اس لیے لوگ جو ہیں اس پر ایمان لائے گا. حدیث میں یہاں تک بھی ذکر ہے کہ اس کے ساتھ روٹی کا بہت بڑا پہاڑ موجود ہوگا. یعنی خوراک کا پورا ذخیرہ اس کے ساتھ موجود ہوگا اور پانی کے نہر ان کے ساتھ ہوں گے. تو دوستو انشاءاللہ یہ آگے ہم چل کر دوسری ویڈیو میں آپ کو پوری معلومات دیں گے. یہاں تک آج کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر خندہ پیشانی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا لیلزم کل انسان مصلاہ، یعنی ہر آدمی اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں پر انہوں نے نماز پڑھی ہے. یعنی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھا اتدرون لما جمعتکم، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون لما جمعتکم، اے تاسو پوہیږئ چې تاسو ما ولې را جمع کړئ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو اچھی معلوم ہوگا کہ کس لیے ہمیں جمع کیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، مجھے آپ پر کوئی رغبت یا ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا، بلکہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھا، وہ آئے اور میرے ساتھ اس نے بیعت کی، یعنی مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر مجھے یہ واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں جو احادیث بیان کی ہیں ان کے ساتھ وہ موافقت ہیں. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں سمندر میں بہت بڑی کشتی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھ گیا. میں مدینہ منورہ آ رہا تھا اور میرے ساتھ جو ہیں
لحم اور جزام قبیلے کے 30 اور بھی آدمی تھے۔ وہ کشتی جو ہے ہوا کی چپوں نے جہاں ہم جا رہے تھے اس کے مخالفت سمت میں 1 مہینے کی مسافت پر انہوں نے وہ جو ہوا نے اس کشتی کو دوسری طرف لے کے گیا، یعنی ہم منظر مقصود تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی ہوا کی تیز چپوں نے بالکل کشتی کا رخ جو ہے بدل دیا۔ تو ہم جہاں جا رہے تھے یعنی مدینہ منورہ آ رہے تھے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے کشتی کا رخ بدل گیا۔ آخر ایک دن سورج غروب ہونے کے قریب وقت میں ہم جو ہے ایک جزیرے تک پہنچ گئے۔ پھر ہم نے وہاں اس جو بڑی کشتی تھی اس سے ہم اتر گئے اور پھر ہم نے چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے اور ایک جزیرہ جو تھا اس تک ہم پہنچ گئے۔ اسی کشتی سے ہم اتر گئے اور اس جزیرے کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ تو اس جزیرے میں ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو ہمارے اور ساتھی تھے، ایک جانور کی ملاقات ہوئی جو ایسی جانور تھی کہ اس پر بہت بڑے بال تھے، بہت زیادہ بال تھے، اور جو اتنے زیادہ بال تھے کہ اس بالوں کی وجہ سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا یعنی چہرہ اور اس کے آگے اور پیچھے طرف ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا آگے سیٹ کون سا ہے اور پیچھے سیٹ کون سی ہے۔ تو ہم نے اس جانور سے پوچھا، ہلاک ہو آپ کون ہیں، انسان یا جن ہو؟ تو اس نے فرمایا میں جاسوس یعنی خبر پہنچانے والا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی جاسوسی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ اس خانہ یا محل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں جائے اس لیے کہ وہ بندہ جو ہے آپ کے خبروں کا بہت شوقین ہے، شوق رکھتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا جب اس جانور نے ہمیں یہ خبر دی تو ہمارے ساتھ بھی خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان تو نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے۔ پھر ہم اس جو بتخانہ تھا یا محل تھا وہاں ہم چلے گئے، اور جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے بہت بڑا اور موٹا انسان دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا تھا، اور وہ ایسا مضبوط باندھا ہوا تھا کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ گردن کے ساتھ بالکل چمٹے ہوئے تھے، اور اس کے دونوں ٹخنوں اور پاؤں کے جو گٹے ہیں یعنی جو اس کے ٹخنے ہیں اس کے ساتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ یہ بہت مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ ہلاک ہو جائے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ آپ کون ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کے ساتھ اس سے پوچھا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو میری حالت معلوم ہو گئی، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہو؟ تو ہم نے فرمایا کہ ہم تو ایسے عرب کے لوگ ہیں، اور اس طرح ہم سمندری کشتی میں سوار تھے، اور سمندر کے جو لہریں تھے وہ انہوں نے ہماری کشتی کی روح جو ہے الٹا دیا، اور 1 مہینے کی فاصلے پر ہم ادھر ادھر جا رہے تھے، آخر کار ہم اس یہاں تک پہنچ گئے، اور یہاں ہم جزیرے پر جب پہنچ گئے تو ہم یہاں جب اترے تو پھر ہم نے جزیرے میں داخل ہوئے، اور وہاں پر ہم نے ایک جانور سے ملاقات کی، اور اس نے پھر جو جانور تھا اس نے ہمیں بتایا کہ آپ اس محل میں چلے جائے، اور اس میں بہت بڑا اس میں ایک آدمی ہے جو آپ کی باتوں کا شوق رکھتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس آدمی نے ہم سے بہت سارے سوالات کیے، اور ہم نے اس کو جوابات دیے۔ ایک سوال یہ کیا، اس نے پوچھا اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، مجھے نبی امی کے بارے میں خبر دیجئے کہ وہ اب کیا کام کرتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ وہ تو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ ہجرت کیا ہے، وہاں آ گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کیا ہے، اور پھر جب جنگ کیا ہے تو اس نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا؟ تو ہم نے فرمایا کہ ہاں جی، عربوں نے اس کے ساتھ جنگ بھی کیا، اور اب نزدیک ہی وہ عربوں پر غالب ہوا، اور اب جو عربی ہیں وہ اس کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ پھر اسی بندے نے کہا، یہ جو دجال تھا اسی نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر بات ہوگی کہ یہ لوگ جو ہیں اس پیغمبر کی تابعداری کرے۔ پھر اسی بندے نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اب میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ کہوں؟ پھر فرمایا کہ بے شک میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بات بتاتا ہوں، میں ہوں مسیح دجال، اور قریب ہے کہ مجھے ابھی نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اور میں نکلوں گا اور پوری زمین پر میں چکر لگاؤں گا، اور یہ چکر 40 دنوں میں کمپلیٹ ہوگی۔ میں کسی گاؤں کو نہیں چھوڑوں گا، نہ کسی شہر کو چھوڑوں گا، ہر گاؤں گلی اور شہر میں داخل ہوں گا، بغیر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کہ جب بھی میں ادھر داخل ہوں گا اس کی داخل ہونا مجھ پر حرام کیا ہے، اور میں جب بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتے جو ہیں میرے روح جو ہیں وہ تبدیل کرے گا، اور ان کے ہاتھوں میں بہت بڑی وہ لاٹھی ہوگی، اور وہ مجھے ماریں گے، اور میرا مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے وہ مجھے منع کرے گا، مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ ہر مدینے کی ہر گلی میں فرشتے مقرر ہوں گے جو اسی کی حفاظت کریں گے۔ پھر اسی حدیث کی جو یہ واقعہ ہم نے اتنی بڑی لمبی واقعہ ہم نے بیان کیا، اسی کا جو راویہ ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں امسا مبارک تھی اور اس نے ممبر کو مارا امسا کے ذریعے اور فرمایا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، کہ وہ شہر جو دجال سے محفوظ ہوگی، یعنی دجال اس میں داخل نہیں ہوگی، یہ ہیں وہ مدینہ طیبہ، اور یہ ہیں وہ مدینہ طیبہ، اور یہ ہیں وہ مدینہ طیبہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے پوچھا الا هل كنت حدثتكم ذلك، خبردار میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبر دی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا جی ہاں، آپ نے ہمیں پہلے بھی دجال کے متعلق خبر دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر بہت بڑی یعنی خوشحالی کی سبب بنی اور مجھے بہت پسند آئی، اس لیے کہ اس کی جو یہ خبر ہے وہ میری احادیثوں سے موافقت رکھتا ہے۔ اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے متعلق جو میں نے بات کی تھی کہ دجال مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی، اور اس کی بھی جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کا ثبوت دیتا ہے۔ پھر یہ جو دجال ہیں اس کو قتل کون کرے گا؟ یہ جب دجال کا جو فتنہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جو فلسطین کا جو شہر ہے دمشق، شام میں ایک شہر ہے دمشق، اس میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کی مشرقی کنارے پر سفید مینار ہیں، اس پر دجال کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئے گا آسمانوں سے، اور اس کے دونوں ہاتھ فرشتوں کی کندھوں پر ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئے گا اس کے بارے میں پھر میں آپ لوگوں کو معلومات دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نیچے آئے گا اور کیا کیا کرے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آ جائے گا دجال کو تلاش کرے گا، اور آخر کار اس دجال کو یہ جو ہیں بابی لد، یہ شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے ساتھ اس دجال کو قتل کرے گا۔ تو دوستو یہ دجال کے متعلق کچھ معلومات تھی، آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا۔ آپ لوگوں کا بھی پر حق بنتا ہے کہ آپ اس معلومات کو آگے شیئر کریں تاکہ دجال کا زمانہ قریب ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔